السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری فضائل صدقات کی تعلیم ہو رہی ہے، پیج نمبر 82 سے پڑھیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں: روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسا ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم۔ یہ آیت شریفہ آیات کے ذیل میں نمبر 19 پر گزر چکی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں۔ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ جیسے بغیر ستون کے مکان کا باقی رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کا بقا مشکل ہے، اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات چیز زبان سے کر لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے؟ تجھ کو تیری ماں روئے عرب کے محاورے میں تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہم زبانوں کو جو کینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں، وہ سب مجموعہ اعمال نامہ میں تلے گا، اور اس میں لغو اور بیہودہ ناجائز چیزیں جتنی بولتے ہیں وہ جہنم میں جانے کا سبب ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ زبان سے بولتا ہے جس کو وہ بولنے والا کچھ اہم بھی نہیں سمجھتا، لیکن حق تعالی شانہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجے جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ اور آدمی اللہ جل شانہ کی ناراضی کا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کہنے والا سرسری سمجھتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جیسا کہ مشرق سے مغرب دور ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے کہ محل استعمال نہیں کرے گا، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں آدمیوں کو کثرت سے یہی دو چیزیں ڈالتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور محض اتنی غرض ہوتی ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے، تفریح ہو جائے گی، لیکن اس کے وبال سے جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنی آسمان سے زمین دور ہے۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی روایات میں مختلف عنوانوں سے یہ چیز وارد ہوئی ہے، ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ یقیناً آدمی کو اس کا اکثر لحاظ رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے اگر کوئی نفع نہ پہنچے تو کم از کم کسی آفت اور مصیبت میں تو گرفتار نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام حدیث اور فقہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ صادر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد سے محروم رہا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا؟ فرمایا ایک شخص رو رہا تھا، میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا یہ شخص ریاکار ہے، یعنی دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوے سے رو رہا ہے۔ یہ دل میں کہنے کی نحوست ہے، ہم لوگ اس سے کہیں زیادہ سخت لفظ زبان سے لوگوں کے متعلق کہتے رہتے ہیں اور بے وجہ کہتے رہتے ہیں، اور اگر اس سے مخالفت بھی ہو پھر تو اس کے اوپر بہتان باندھنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے، اس کے ہر ہنر کو اور ہر عیب کو زیادہ وقی یعنی بڑھا چڑھا کر شہرت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ اس حدیث پاک میں 3 مضمون وارد ہوئے ہیں۔
ایک یہ کہ صدقہ دینے سے ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ مال میں کمی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اس سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدل اور نعم البدل آخرت میں تو ملتا ہی ہے، جیسا کہ اب تک کی سب آیات اور روایات سے بکثرت معلوم ہو چکا ہے۔ دنیا میں بھی اکثر اس کا بدل ملتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 14 پر اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اور نمبر 20 پر تو گویا اس کی تصریح گزر چکی ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے، اللہ جل شانہ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اور اس آیت کے ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اس کی تائید میں گزر چکے ہیں، اور احادیث کے ذیل نمبر 2 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزر چکا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کو بربادی عطا کر۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے اول یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو حق تعالی شانہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں، یعنی جو مخلوق کے آگے روئے گا وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے۔ ان 3 کے بعد ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اس کو محفوظ رکھو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کے خلاف مرضی خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس مال میں نیک عمل کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ شخص سب سے اونچے درجوں میں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیے، اس کی نیت سچی ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرف سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو حق تعالی شانہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتا ہے جو پہلے والے کا ہے، اور یہ دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا مگر وہ علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، بے محل لبو لہب شہوتوں میں الٹا سیدھا فلانا ڈھمکانا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حق کے موافق خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں خبیث ترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نہ مال عطا کیا نہ علم دیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں یعنی نمبر 3 کی طرح خرچ کروں، تو اس کو اس کی نیت کا گناہ ہوگا اور وبال میں یہ اور نمبر 3 برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ جل شانہ کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی قبول ہوتا ہے، اور جو شخص ایسی حالت میں دستے سوال بڑھاتا ہے کہ بغیر سوال کے اس کا کام چل جاتا ہو تو حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت قیس بن صلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ بہت اسراف کرتا ہے اور اپنے مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، یعنی فضول خرچ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں باغ میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے آتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر 3 دفعہ فرمایا کہ خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، اللہ جل شانہ تجھ پر خرچ فرمائیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں ایک سفر جہاد میں چلا تو میرے پاس سواری بھی اپنی تھی اور اپنے سب گھر والوں سے زیادہ ثروت مجھے حاصل تھی، یعنی سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا گھر والوں سے زیادہ، یعنی جو لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے ان کے پاس اتنا نہ تھا جتنا مجھ بے دریغ خرچ کرنے والے کے پاس تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ، اور اپنے اور اللہ جل شانہ کے درمیان تعلقات کو جوڑ لو۔ اس کا ذکر کثرت سے کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ بہت کثرت سے دے کر کے اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعے رزق پر مدد چاہو، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے رزق اتارو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی مال بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، قسم پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ان چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب صدقہ کیا کرو۔ دوسرے یہ کہ جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو حق تعالی شانہ قیامت میں اس کی
عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی بندہ سوال کے دروازے کو مگر حق تعالی شانو اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی بھائی مخلوق کے آگے نہیں رونا چاہیے، صرف اللہ کے آگے رونا چاہیے۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ہماری پوری فضائل صدقات کی جو ہے وہ پلے لسٹ چل رہی ہے، شروع سے ہم پوری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ بھی یہ فضائل صدقات کی کتاب شروع سے سننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔